اور تلاوت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، سیکھ کر کے پڑھا جائے۔ اس پہلے حق کو ہمیں ادا کرنا ہوگا، اس لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، قرآن کیسے پڑھیں، اس کی تجوید کیسے سیکھیں، اس کی پہلی قسط پیش خدمت ہے۔ اس میں ہم اس کورس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ یہ کورس خاص طور سے تجوید سکھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تجوید کیا ہے یہ سمجھ لیں اور اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تجوید کہتے ہیں تلاوت کے قواعد اور مخارج و صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا، یعنی قواعد کا اور مخارج اور صفات کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ قرآن کو پڑھنے کے قاعدے کیا کیا ہیں یہ ہم سیکھیں گے، اور الفاظ کے حروف کے مخارج کیسے ادا ہوتے ہیں اس کو بھی سیکھیں گے اور اس پہ پریکٹس کریں گے۔ ان تمام چیزوں کی پریکٹس کروائی جائے گی اور سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ اب ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ جو لوگ تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص قواعد میں غلطی کرے، جیسے کہیں قرآن میں لکھا ہو خلقنا، ہم نے پیدا کیا، خلقنا مطلب ہم نے پیدا کیا، اگر وہ آدمی اس طرح پڑھ دے خلقنا، یعنی نا کے بجائے نون پر زبر کے ساتھ پڑھ دے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان عورتوں نے پیدا کیا۔ اب سوچئے، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ان کے معنی میں، مطلب میں۔ اور اگر کوئی شخص کسی حرف کی ادائیگی میں غلطی کر دے، مخرج میں غلطی کر دے، جیسے مثال کے طور پہ کہیں لکھا ہو کہ واللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، ان اللہ علیم، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، تو اور اگر کوئی شخص اس کو پڑھ دے واللہ علیم، الف کے ساتھ پڑھ دے، علیم کے بجائے علیم پڑھ دے، تو اس کا مطلب ہو گیا اللہ دردناک ہے، استغفر اللہ۔ یعنی زمین و آسمان کا فرق کے بجائے بعض دفعہ ہم الٹا مطلب نکل جاتا ہے قرآن کا، ہم بجائے اچھائی کے، خوبی بیان کرنے کے، ہم الٹی بات بیان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی صفات میں غلطی کرے، جیسے اگر کہے لکھا ہوتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہاں آدمی کہے اللہ اکبر الا اللہ، تو یہ عجیب سا لگتا ہے دیکھنے میں۔ یہ مطلب عربی کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو تجوید کا سیکھنا ہمیں بہت ضروری ہے اگر ہم واقعی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی مطالبہ یہی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب دی اور اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت کے حق کے ساتھ، وہی لوگ ایمان والے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو تلاوت کرنے والے اور اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرنے والے ہی کے حق میں ایمان نصیب ہوتا ہے، ان کے نصیب میں ایمان آتا ہے۔ اور تلاوت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، سیکھ کر کے پڑھا جائے۔ اس پہلے حق کو ہمیں ادا کرنا ہوگا، اس لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے اور تجوید کو سیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش الحافی کے ساتھ اچھی آواز میں نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔ بہت بڑی بات ہو گئی ناظرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہماری کمیونٹی سے نہیں، ہم جنتی ہیں تو جنتیوں میں سے نہیں۔ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ کیا، کس وجہ سے؟ جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں تو ہم اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والے مانے جائیں گے؟ بھلا کوئی آدمی کتنی ہی سریلی آواز میں قرآن کو پڑھ دے لیکن الفاظ کو الٹا کہہ دے، مخارج کو غلط انداز سے ادا کرے، یعنی اس کے مطلب ہی الٹ جائیں، تو کیا ہم اس کی تعریف کریں گے؟ وہ بجائے اچھی بات کہنے کے وہ اس کی الٹی بات کہہ رہا ہے اور سریلی آواز میں کہہ رہا ہو، تو ہم اس کو اچھی آواز مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔
بغیر تجوید سیکھے ہم اپنی آواز کو قرآن میں اچھا کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم ہم میں سے نہیں۔ تجوید سیکھنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ عام طور سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں ہمارا جی نہ لگنے کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن اچھی طرح سے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی طرح سے کرنا آتا ہے اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہماری دلچسپی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تجوید کا سیکھنا ہمیں ہماری دلچسپی کو بڑھا دے گا قرآن کے تئیں، اور ہم قرآن زیادہ پڑھنے لگیں گے۔ جب ہم قرآن زیادہ پڑھنے لگیں گے تو اس کا فائدہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ہمارے دل نرم ہونے لگیں گے، ہمارے دل اللہ کی طرف جھکیں گے، اور ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کا کلام پڑھنے والے بن جائیں گے۔ سوچئے ناظرین، اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ہم اس کو سیکھنے والے بنیں گے جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ ہم یا تو سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں، ہم بہترین مانے جائیں گے۔ تو ہمیں اگر بہترین بننا ہے، اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے، اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے، تو آئیے قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے اور اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم دنیا والوں کے لیے بھی بہترین ہو سکتے ہیں اور آسمان والے کے لیے بھی بہترین ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔